معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے سب ضرور بیان فرمانے والے آپ نے بولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Thanks be Allah Almighty, He by His special grace created us in the ummah of your Lord Habib sallallahu alaihi wasallam, blessed with all kinds of blessings. کسی شاعر نے قائل ہو کہا ہے گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا. اگرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک دھوکے ہے ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا. یہ دنیا جو اپنی دل فریبی سے لوگوں کا دل موڑ رہی ہے. حضرات محترم, جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ گئے ان کی دنیا کامیاب ہو گئی, ان کی آخرت کامیاب ہو گئی, ان کا آنا کامیاب رہا اور ان کا جانا بھی کامیاب رہا. مگر حضرات یہ بھی حقیقت ہے کہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اور جن کے سمجھ میں آ جاتی ہے پھر وہ نہ دنیا کی دولت و ثروت دیکھتے ہیں اور نہ ہی عزت و عظمت دیکھتے ہیں, پھر وہ نہ امیرانہ کھاٹ بات دیکھتے ہیں اور نہ ہی عمارت و سرداری دیکھتے ہیں اور نہ ہی شاہی تخت و تاج دیکھتے ہیں, بلکہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مار کر خالق کے دنیا کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. اور جن خوش نصیبوں نے اس حقیقت کو سمجھا ان میں ایک نمایاں نام قدوۃ الاصفیاء زبدۃ الاتقیاء حضرت سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے, جنہوں نے ایک روایت کے مطابق 700 ہجری میں شاہی محل میں آنکھیں کھولی. آپ کے والد گرامی سید محمد ابراہیم سمنان کے ایک انصاف پسند اور منصف مزاج بادشاہ تھے. آپ کی والدہ محترمہ خدیجہ بیگم ملکہ وقت ہونے کے باوجود بڑی نیک سیرت اور خدا ترک خاتون تھی. ذات محترم حضرت مخدوم پاک کی ولادت چونکہ ابراہیم نامی ایک مضبوط کی نظر عنایت سے ہوئی تھی, اس لیے ولادت کی خوشبو آپ کی سرشت میں داخل تھی. آپ نے 7 سال کی عمر میں قیاس سبا کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر لیا اور 14 سال کی عمر میں جملہ علوم و فنون کے تاثر سے خارج ہو گئے. مگر شہزادی کے بچے بس مجھے بڑا انعام نہیں بلکہ حسن سمنان اور قرب و جمال ایک عالم دین کے
مرتبہ بلند تھا. 15 سال کی عمر میں والد محترم کے وصال کے بعد تخت حکومت پر بیٹھا دیے گئے. حکومت کی بات کو سنبھالتے ہی اپنے والد محترم کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے دور حکومت میں ہر طرف امن و سکون کا دور دورہ تھا. مگر حضرات محترم آپ حکومتی کاروبار میں مصروف تھے اور قدرت آپ کو کوئی اور کام لینا چاہ رہی تھی. آپ ابھی دنیاوی سلطنت کے تاجدار تھے اور مشیت آپ کو روحانی سلطنت کا تاجدار بنانا چاہ رہی تھی. یہاں تک کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بیداری کے عالم میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اشرف اگر سلطنت راجہ چاہتے ہو، اے اشرف اگر سلطنت راجہ چاہتے ہو تو دنیاوی سلطنت کو چھوڑ کر ہندوستان جاؤ. تمہارے پیر و مرشد شیخ علاؤ الدین علیہ رحمہ وہاں ہے. چنانچہ آپ نے ترک سلطنت کا فیصلہ کر لیا. حکومت اپنے چھوٹے بھائی سلطان محمد کے حوالے کر کے والدہ محترمہ بی بی خدیجہ بیگم کی خدمت میں سفر کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے. والدہ محترمہ نے فرمایا نور نظر تمہارے وجود میں آنے سے پہلے حضرت خواجہ یسوی کی روحانیت نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ تیرے یہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے نور ولایت سے دنیا منور ہوگی. حضرت فاطمہ فرماتی ہے، حضرت خدیجہ بیگم فرماتی ہے کہ آپ وہ وقت آ گیا ہے، میں نے آپ کو خدا کے سپرد کیا. حضرت محترم حضرت مقدور پاک 23 سال کی عمر میں سلطنت کو خیر آباد کہہ کر سمان کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے. دوران سفر کئی مقامات پر متعدد بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ان کے اقتصاد فیض کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے. جب آپ پنجوہ شریف کے قریب پہنچے اس وقت حضرت شیخ علاؤ الدین رحمہ فرما رہے تھے. آپ اچانک سے اٹھ بیٹھے اور فرمایا بوڑھے رمی آیت. آپ اس پارٹی پر باہر نکلے جو آپ کے پیر و مرشد شیخ سراج الدین نقوی سے آپ کو ملی تھی. آپ شہر سے جب باہر نکلے حضرت مقدور فرمائے رحمۃ اللہ علیہ کی استقبال کے لیے تو مریدوں کی بھیڑ آپ کے ساتھ ہو گئی اور حضرت شیخ علاؤ الدین رحمہ اپنی پارٹی میں بیٹھا کر حضرت کو اپنے خانقاہ میں لائے. تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان لگایا گیا. آپ نے اپنے دست مبارک سے 4 لقمے کھانا کھلائے حضرت مخدوم پاک کو. حضرت شیخ یہ علامتیں دیکھ کر خانقاہ کے خدام و متوسلین حیرت میں پڑ گئے کیونکہ الطاف و عنایات کی اس برسات میں حضرت مخدوم پاک تنہا تھے. حضرت محترم اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مخدوم پاک کی عظمت آپ کے پیر کی نگاہ میں کتنی تھی. دن دیکھ کے دن کا استقبال ہو رہا ہے. اس مرید باصفا کی بزرگی کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے. حضرت مخدوم پاک بھی اپنے شیخ کی زیارت سے خوب مسرور اور فیض یاب ہوئے. کچھ دیر کے بعد مرشد گرامی آپ کو اپنے حجرہ خاص میں لے گئے اور وہ تمام تبرکات اور خرچے جو مشائخ کرام سے آپ تک پہنچے تھے ان تمام کو حضرت مخدوم پاک کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا یہ امانت برسوں سے میرے پاس تھی جس کے حقدار آپ تھے. حضرت مخدوم پاک مسلسل 12 سال تک اپنے پیر طریقے
کی خدمت میں رہ کر راہ سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن مرشد گرامی نے آپ کو جہانگیر کے لقب سے ملقب فرما کر جودھپور کی ولایت عطا فرما دی اور حکومت کے لیے کچوٹا شریف منتخب فرما دیا۔ مرشد کی جدائی سے اگرچہ آپ کا دل گھائل ہو رہا تھا، مگر فرض کی ادائیگی رخصت ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ راستے میں جہاں قیام فرماتے اپنے وجود مسعود سے لوگوں کے دلوں کی کھیتی کو ہری کرتے جاتے۔ جودھپور کے قریب مظفر آباد میں قیام کے دوران کچھ حاسدوں نے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے چند مسخروں کو تیار کیا اور ان مسخروں نے ایک زندہ آدمی کو مردہ کی شکل میں چارپائی پر لیٹا کر اور حضرت مخدوم پاک سے جا کر کہا، حضرت ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضرت مخدوم پاک اپنے میرے باطن سے حقیقت حال سمجھ گئے اور اس لیے پہلے آپ نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب وہ لوگ مسجد ہوئے تو آپ نے نماز پڑھا دی۔ آپ تکبیر کہتے رہے اور ان مسخروں کی حیرت بڑھتی رہی۔ نماز پوری ہونے کے بعد جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اسے مردہ پایا۔ آپ کی شان میں وہ کافی کرنے والے کا یہ بھیانک انجام دیکھ کر پورا علاقہ آپ کا منتخب ہو گیا۔ حضرات محترم، جہاں آپ کے جلانے کو منہ سے جہاں زندہ مردہ ہو گیا، وہی آپ کے نظر کرم سے مردے کو زندگی کی دولت بھی ملی ہے، جیسا کہ صحائف اشرفی میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ دوران سیاحت دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھی۔ ایک ترکی عورت 12 سال کا بچہ لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور رونے لگی اور آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، حضور یہ بڑھاپے کا سہارا ہے اور میرے گھر کا چراغ ہے، مگر آج یہ چراغ گل ہو گیا ہے، آپ اس پر نظر کرم ڈال دے تاکہ میری زندگی روشن ہو جائے۔ حضرت مخدوم پاک مراقبہ کے بعد جذب کے عالم میں ارشاد فرمایا، بِذِنِ اللَّهِ سے معذرتنی میر، اللہ کے حکم سے اٹھ جا کہ تیری ماں ہو رہی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے اس جملہ کا ادا ہونا تھا کہ لڑکا تندرست و سوال نہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرات محترم، میرٹل اسرار کے مطابق کچھ پنڈتوں نے بنارس میں آپ سے مباحثہ کیا تو آپ نے ایک بت کو زندہ کر دیا اور بت نے فوراً کلمہ توحید پڑھا۔ یہ دیکھ کر 1 لاکھ ہندو مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرات محترم، مردے کو زندہ کر دینا یقیناً کرامت ہے، مگر بت کو زندہ کر دینا اس سے بھی بڑی کرامت ہے۔ حضرات محترم، اسی چند باتوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں